اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہر سفر میں عطا فرمائے۔ لیکن میری یہاں سے شروعات ہے کہ ہم اس سال پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں خوش نصیبی آئی ہے، آپ کی زندگی میں آئی ہے کہ اس سال جو 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے، وہ پورے حضور پاک کی 1500 سالہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا پتہ اس کے بعد پھر اس طرح کے عدد کے لیے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یعنی 1600 سال ہو یا کوئی اس طرح کا ایک راؤنڈ فگر ہو۔ 1500 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو ہوئے، اور آج آئی سی سی سے میں اس کی شروعات کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پوری دنیا بھر میں ہر سال تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہمارا نام ہی میلاد والوں میں شمار ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں سنی نہیں میلادی بھی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی نسبت دے کر کے ہمارا تعارف ہو جائے، یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ بلکہ بیدم وارثی تو یہ کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یعنی مجھے تو دنیا میری آئیڈینٹیٹی سے نہ پہچانے، مجھے طیبہ کا مدینے کا کتا سمجھ کر کے لوگ پکارے۔ یہ ان کی خواہش ہے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، میری اور الگ کوئی پہچان نہیں، علامہ ہو فہامہ ہو میری ڈگری ہو، بلکہ دنیا مجھے رسول پاک کا کتا کہہ کر کے پکارے۔ عزیزان گرامی، میں یہ آج سے موریشس کی سرزمین سے میسج دینا چاہتا ہوں، اور ہم آج سے اس مشن کو بھی شروع کرتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولد یا اس کو میلاد کہیں، یہ سنیوں کا شیبہ ہے۔ ہم 12 ربیع الاول شریف کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بہت سارے اس پر سوالات ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، بہت برسوں سے بھی ہیں۔ سوالات کی پرواہ نہ کرو، میں تو اکثر ایک بات کہتا، یہ تو ایک تفریح کے لیے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں نہیں۔ عام سنیوں کے لیے تو یہی بات ہے کہ کوئی بھی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو جواب میں صرف اتنا ہی کہے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا، بس اتنا کافی ہے۔ آگے بڑھ جاؤ، باقی جوابات علماء دیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر ایک یہ ہے، ابھی یہ موسم آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، سوشل میڈیا گرم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آئیں گے، ایسے جس کو آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، لیکن اس پر بھی آپ فکر مند نہ رہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اس شعر سے بھی لوگ تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سنیوں کے جلانے کے لیے۔ میرے عزیز، سوال ایک یہ خاص، حضور کی میلاد کا جشن نہیں منایا تو اب کیوں مناتے ہو پوری دنیا بھر میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ سمجھو پوچھنے والے کا سوال کیا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے، ریل میلاد اس وقت نہیں منائے گئی۔ آپ کراس کوشچن یہ کریں، اس وقت موجود کون لوگ تھے؟ مکہ میں جس وقت حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے کہ سب ایمان والے تھے؟ ہاں، کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، یہ ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ مکہ میں موجود کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ذکر فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ